نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، اسی آیت کے متعلق گزشتہ درس میں کچھ عرض کیا تھا۔ آج کے درس میں بھی اسی آیت کے دوسرے حصے کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اس میں 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ انسان عدل کر سکے، انصاف کر سکے۔ یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ ایک مرد بیک وقت کتنی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، اس کی تعداد متعین کر دی گئی ہے کہ اپنی پسند کی عورتوں میں سے اگر چاہے تو بیک وقت 2 نکاح کر لے، چاہے تو 3 کر لے، چاہے تو 4 کر لے، اور اگر اسے یہ ڈر اور خوف ہو کہ وہ ان میں انصاف نہ کر سکے گا تو پھر ایک ہی نکاح کرے۔ اس اجمال کے بعد اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر شخص کو بیک وقت 2 یا 3 یا 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، اور فرمایا کہ جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کر لو، یعنی ایک سے زائد نکاح کرنا یہ جائز ہے، فرض اور واجب نہیں۔ ہاں، اس بندے کے لیے فرض واجب کے درجہ میں آ جائے گا جس کے پاس اسباب بھی ہوں اور اسے گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین بھی ہو یا غالب گمان ہو۔ اور یہاں شرط یہ لگائی گئی ہے کہ جتنی بھی بیویاں ہوں گی ان سب کے درمیان عدل و انصاف رکھا جائے گا۔ باقی رہا دلی میلان، دلی تعلق، دل کے اندر محبت میں کمی پیشی، اس پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو چیزیں بندے کے اختیار میں ہیں ان میں عدل نہ کرنا اس پر پکڑ ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کے پاس 2 عورتیں ہوں یعنی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل و انصاف نہ کرتا ہو، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو فالج زدہ ہوگا۔ تو تقسیم کے ساتھ جتنی راتیں ایک بیوی کے پاس گزارے اتنی ہی دوسرے کے پاس گزارے۔ اب تقسیم کیسے کرنی ہے یہ مرد کو اختیار ہے، ایک ایک رات کی تقسیم کر لے، ایک ایک ہفتے کی تقسیم کر لے، ایک ایک مہینے کی تقسیم کر لے، لیکن ہوگی سب کے لیے برابر۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے، بعض لوگ صرف مستی نکالنے کے لیے پیسے بہت ہیں اور نکاح کر لو، یا خام خواہ شوق میں آ کر کہ پہلی بیوی پرانی ہو گئی اب نئی بیوی لے آؤ، یا صرف معلوم ہوا کہ فلاں لڑکی یا فلاں خاندان کی بیٹی بہت مالدار ہے، اس کے ساتھ جو ہے کروڑوں روپے یا کئی مربع زمین کے آنے والے ہیں، تو مال کے شوق میں اس سے شادی کر لی، اور پھر برابری بھی نہیں کرتے، کسی ایک کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے رہتے ہیں، تو یہ شرعاً حرام ہے۔ بلا ضرورت بلا وجہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر برابری پر قدرت نہ ہو تو پھر ایک ہی بیوی رکھے تاکہ ظلم و زیادتی سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، کہ جو ہم نے بتایا ہے، جو ہم نے اصول بتائے، جو ہدایات دی ہیں، اگر اس پر عمل کرو گے تو ظلم و زیادتی سے محفوظ رہ سکو گے۔ بہت سے لوگ زبانی جمع خرچ کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم سے انصاف نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ایک بیوی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے، اس کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اس کی پٹائی کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس کو طعنے دیتے ہیں، اور اس کے جو جائز حقوق ہے وہ بھی پورے نہیں کرتے، تو یہ بہانہ ہے، یہ زبانی جمع خرچ ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ انسان اپنی طاقت کے بقدر جو بظاہر ممکن ہو انصاف کرے۔ مثال کے طور پہ
کھانے پینے کی چیزوں میں انصاف کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور رہائش دینے کے اندر انصاف کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ماہانہ خرچہ دینے کے اندر انصاف کرنا یہ مشکل نہیں ہے، وقت کی تقسیم کے اندر انصاف کرنا یہ مشکل نہیں ہے، جیسے کہ ابھی گزرا ایک ایک رات یا ایک ایک ہفتہ یا ایک ایک مہینہ ان کے پاس جا کے قیام کرے۔ باقی دو باتیں جو ہے نا اس کے اندر نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ دلی میلان ایک کی طرف ہے، اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں، یہ بندے کے اختیار میں بھی نہیں۔ دوسرا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اس کی قوت اور طاقت ہی نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جس بیوی کے پاس جائے اس سے صحبت بھی کرے، اس سے جماع بھی کرے، قطعاً ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ بندے کی طبیعت پر، نشاط پر، فرحت پر منحصر ہے۔ کبھی انسان کی طبیعت نشاط میں ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، تو جہاں رات گزارے اس بیوی سے جماع بھی کرے، یہ بات غلط ہے، اس میں برابری والی بات نہیں ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ باقی جو شریعت اسلام نے جو ایک مرد کو بیک وقت 4 بیویوں کے رکھنے کی اجازت دی ہے اور اس کی کچھ شرطیں بھی لگا دی ہیں، ان شرطوں کے ہوتے ہوئے یہ جائز ہے۔ دوسری قوموں میں یعنی دوسرے ادیان کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کے ہاں ایک ہی نکاح ہو سکتا ہے، یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، اور بھی بہت سے جو مذاہب ہیں، لیکن ان کے ہاں نکاح تو ایک ہوگا، شادی تو ایک ہوگی، اس کے علاوہ وہ جتنی چاہیں دوستیاں لگائیں اور دوستیں رکھ لیں، زنا کرتے رہیں، کوئی عیب نہیں ان کے ہاں، لیکن نکاح نہیں کر سکتے۔ شریعت نے ایک سے زائد نکاح رکھنے کو کہا ہے اور اس کی اجازت دی ہے، اور حلال طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، ناجائز اور حرام طریقے سے زندگی گزارنے سے منع کیا ہے۔ بہت سے جاہل جو اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے جی کہ عجیب دین ہے جس میں کئی شادیوں کی اجازت ہے۔ حالانکہ یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ پہلی بات یہ ہے کہ صرف 4 تک کی اجازت ہے، بیک وقت 4 کی اجازت ہے، شریعت اس کو واجب نہیں کہہ رہی۔ دوسرا یہ ہے احوال کے اعتبار سے اجازت ہے، جس کی 4 بیوی ہوں گی یا 3 ہوں گی یا 2 ہوں گی، اس سے نسل انسانی بڑھے گی، یہ ایک بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے بعض موقعوں پر مردوں کی قلت ہو جاتی ہے، جیسے کہ جہاد میں اور لڑائیوں میں مرد شہید ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، تو ان کی عزت کے تحفظ کے لیے، ان کے اخراجات کے انتظامات کے لیے مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کریں۔ اسی طرح جب عورتوں کی کثرت ہو جائے کسی زمانے میں، جیسے کہ آج کل ہمارا زمانہ چل رہا ہے، مردوں کی قلت ہے، عورتوں کی کثرت ہے، اب عورتوں کی عزت اور آبرو اور عفت اور عصمت اور ان کے لیے اچھے انداز سے معیشت کا انتظام اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ نکاح کرے۔ تو جو لوگ شریعت کے احکام میں گہرائی تک نہیں سوچتے، اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے، تو وہ ان کا کام ہے اعتراض کرتے رہنا۔ تو ہمیں ان کے اعتراض سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم اپنے ہی مسلمانوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ شریعت کے ہر حکم میں ایمان والوں کے لیے خیر ہے۔ دوسرا فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ بیک وقت جو 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے اس میں کچھ شرائط بھی ہیں، کچھ شرائط پہلے گزری ہیں، کچھ اور شرائط بھی ہیں۔ ہر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، کچھ جو عورتیں کسی دوسرے مرد کی عدت گزار رہی ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، 2 سکی بہنوں سے بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا، وہ عورتیں جو ہمیشہ کے لیے مرد پر حرام ہیں ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفصیل عنقریب آئے گی۔ عرب کے اندر زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے ایک وقت میں بہت کئی عورتوں سے نکاح کرتے تھے اور ان کو بیویاں بنا کے رکھتے تھے، جیسا کہ غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو عرض کی یا رسول اللہ میری تو 10 بیوی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 کو رکھ لو، باقی کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اسلام کے اندر بیک وقت 4 ہی عورتیں رکھی جا سکتی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس مسئلے کو بھی اور تمام مسائل کو صحیح سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے عمل کرنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھیں، ہمارے ہاں خواتین جو ہے وہ اپنے خامد کے لیے دوسری شادی کو عیب سمجھتی ہیں، بلکہ اس میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ خامد چاہے باہر جتنا ہی گناہ کرتا رہے، زنا کرتا رہے، نہ بیوی اس کو برا سمجھتی ہے، نہ ماں باپ اس کو برا سمجھتے ہیں، نہ بہن بھائی اس کو برا سمجھتے ہیں، نہ خاندان کے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کانوں میں روئی ٹھونس لیتے ہیں۔
لیکن اگر کوئی شریف آدمی، نیک آدمی کوئی دوسرا نکاح کر لے تو پورے خاندان کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ نکاح کے اندر رکاوٹ بننے والے سب اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، اور جو لوگ کسی کو گناہ سے بچانے کے لیے اس کے معاون بنیں گے، اللہ ان کو دنیا آخرت میں اس کا اچھا بدلہ دیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں مسائل کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔